السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے 2520 ابو سعید خضری سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے کھایا حلال اور عمل کیا سنت پر اور امن میں رہے لوگ اس کے شر سے، داخل ہوا وہ جنت میں۔ سو عرض کی ایک شخص نے، یا رسول اللہ ایسے لوگ تو اس زمانے میں بہت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کے زمانے میں بھی بہت ہوں گے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا: حلال کمانے پہ، عمل کرنا سنت پر، اور امن میں رہے لوگ اس کے شر سے۔ اب قرآن ہمارے درمیان ہے موجود الحمدللہ، اور حدیث بھی ہمارے سامنے ہے، سنت بھی ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس پہ عمل کریں تو باقی 2 چیزیں ویسی سامنے آ جائیں گی ہمارے، اور ویسی سیدھی ہو جائیں گی۔ یعنی حلال و حرام کی تمیز بھی اس میں شامل ہو جائے گی، اور جب انسان قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرے گا تو لوگ ہمارے شر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ حلال جو ہے وہ کمانا جو ہے، آپ بھلے بے تحاشا دولت کمائیں، جتنا کمانا کمائیں، نیت اچھی رکھیں، لیکن حلال طریقے سے کرائیں، حلال طریقے سے کمائیں۔ حرام میں برکت نہیں ہوتی، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں آپ کا نکل جائے گا۔ بظاہر تو آپ کو وقتی طور پر فائدہ نظر آئے گا اس کا، کہ میں نے کسی کو فریب دے دیا، دھوکہ دے دیا، کسی کے ساتھ چیٹنگ کر لی، ملاوٹ کر دی، لوٹ لیا، وعدہ خلافی کر دی اور حرام کما لیا۔ بظاہر تو فی الوقت ہو جائے گا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں نکلے گا ضرور آپ کا، آپ میں نہیں تو آپ کی نسلوں میں کہیں نہ کہیں نکلے گا ضرور۔ لہٰذا انسان 100% کوشش کرے کہ حلال کمائے، کم کھائے لیکن حلال کھائے۔ زیادہ کے چکر میں پڑے گا، ظاہر سی بات ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 وقت کی روٹی، تن پہ ڈھانکنے کا کپڑا، سر چھپانے کے چھت، یہ 2-4 چیزیں ضروریات زندگی اگر انسان کو مہیا ہے تو سمجھو وہ اس کے پاس بہت کچھ دولت ہے۔ اس کے بعد وہ سب کچھ جو ہے اس کی ہوس ہے کہ گاڑی بھی ہو، اے سی بھی ہو، بنگلہ بھی ہو، یہ بھی اور وہ بھی ہو، سب کچھ ہو، یہ اس کی ہوس ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ حرام جو ہے وہ اللہ سے تعلق توڑتا ہے، اور حلال جو ہے وہ اللہ سے تعلق جوڑتا ہے۔ حلال میں برکت ہوتی ہے۔ تھوڑے ہی مال کے اندر آپ کو اللہ کہیں نہ کہیں سے ایسا سبب پیدا کر دے گا حلال کے اندر، کہ آپ کے تھوڑے سے پیسے کے اندر ہی جو ہے آپ کا برکت آپ کو نظر آئے گی۔ دیکھیں تو ذرا آپ پہلے حلال کمائیں اور اس کی برکت کو دیکھیں تو آپ کی کوئی چیز، آپ حرام کما کے لا رہے ہیں، بے تحاشا دولت آ رہی ہے، آپ اس وقت کے لحاظ سے اگر 10 لاکھ بھی کما رہے ہیں اور کسی طریقے سے بھی الٹا سیدھا کر کے لا رہے ہیں تو بظاہر 10 لاکھ تو نظر آ رہے ہیں، لیکن 10 لاکھ میں سے 9 لاکھ اگر آپ خرچ کر دے رہے ہیں تو پھر وہ آپ کے پاس بچا کیا؟ وہ برکت تو نہیں ہے اس کے اندر۔ اور ایک شخص اگر 1 لاکھ روپے کما رہا ہے اور اس کے اندر خرچ جو ہے وہ 50,000 روپے خرچ کر رہا ہے اور 50,000 روپے بچا رہا ہے، تو وہ 10 لاکھ سے بہتر ہے کہ اس کے اندر بچت بھی ہے اور برکت بھی ہے، اس کا گزارا ہو رہا۔ ہمارا تو وہ بھی نہیں، انسان چاہے 10 لاکھ والا کمائے، وہ بھی ایک ہی روٹی کھائے گا، ایک ہی جوتا پہنے گا، ایک ہی شلوار سوٹ پہنے گا، ایک ہی پینٹ شرٹ پہنے گا، اور چاہے وہ 50,000 20,000 10,000 والا بھی ہے، وہ بھی ایک ہی روٹی کھائے گا، ایک ہی 2 روٹی کھائے گا، اتنا ہی کھائے گا، اتنا ہی پیٹ ہے سب کا، اتنا ہی جسم ہے، جتنا کپڑا لگے گا، مرتے وقت بھی اتنا ہی تھان کی ضرورت پڑے گی اس کو کفن کی، جتنا ایک کروڑ پتی کو پڑے گی، اتنے فقیر کو بھی اتنی ہی تھان کی ضرورت پڑے گی۔ حرام کمائی کا ایک اندازہ انسان اپنے آپ سے خود ہی لگا سکتا ہے، کہ انسان سوچتا نہیں یار حرام و حلال، آپ کا ضمیر خود کہے گا اس بات کو کہ یہ چیز حرام ہے۔ جب آپ حرام کما کے لے کر آئیں گے نا تو آپ کا ضمیر، آپ اپنے آپ سے خود پوچھیں، آپ کا ضمیر اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ میں نے ناجائز کیا۔ آپ کو حرام و حلال کی اپنی کمائی کا خود ہی تجزیہ ہو جائے گا۔
حرام جہاں تک سے ہے صرف اس وقت تک ہے کہ جب انسان کو مرنے والی کنڈیشن ہو گئی ہے، اور اب مرنے والا ہے، اس کے بعد اس کا کوئی گزارا نہیں ہے، کہ پاس اس کی شراب پڑی ہوئی ہے اور اس کے پاس مرنے والی کنڈیشن ہو گئی کہ اگر وہ کچھ اندر ڈالے گا نہیں تو مر جائے گا، تو ایک گھٹ اتنا ہے کہ وہ اس سے زندگی بچ جائے اس کی. یعنی حرام بھی اگر کوئی مری بلی کا گوشت بھی کھا رہا ہے تو صرف اتنا ہے کہ مرنے کے وقت اس کو حرام اس چیز کو حلال ہو جائے گا کہ اتنا دو نوالے کھا لے کہ وہ مرے نہیں. بس اس کے بعد جو کھائے گا کہ اس کی کباب بنا کے فریج میں رکھے گا تو وہ ایسا نہیں ہے، وہ سب حرام میں جائے گا. بدکاری حرام چیزوں میں سے ہے. حق تلفی، کسی کا حق مار لیا آپ نے، کسی کی جائیداد ضبط کر دیا آپ نے، کسی کی کوئی بھی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ لے لیں، چاہے ایک جوتے ہی کیوں نہ ہو، یہ حق تلفی ہے. کسی کا حق آپ نے کھا گئے. وہ آپ کو خوشی سے اپنی سونے کے پہاڑ دیتے وہ صحیح ہے، لیکن آپ نے کسی کا حق ایک جوتی بھی کھا لی تو اس کے جوتے کھانے کے لیے اوپر تیار رہیں. شرک حرام ہے. کسی کا جان، مال، عزت، آبرو زیادتی کے ساتھ آپ نے بٹور لی، حرام ہے. اور کسی حلال چیز کو حرام کہنا یہ بھی حرام ہے. لہذا ان سب چیزوں کا خیال رکھے انسان، حلال چیز کا. اور سب سے بڑھ کے جب ہمارے درمیان قرآن موجود ہے، سنت موجود ہے، تو اس پہ عمل کریں گے تو یہ دونوں چیزوں کی شکایت ویسے ختم ہو جائے گی. حرام حلال کیا اور تمام چیزیں اس کے اندر کمپلیٹ ہیں، سب چیز ہو جائے گی. لوگوں اور اس امن سے رہے کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں. آج کل یہ چیز یہ والی چیز کیا اور پیچھے والی کیا، حلال حرام کیا، اس کی تمیز آج کل رہی نہیں. صرف اس وقت ہمارے معاشرے میں تو ایسا لگ رہا ہے اس وقت کہ صرف حلال وہی کما رہا ہے جس کو موقع نہیں مل رہا ہے. بڑا مشکل کر دیا ہے حلال کمانا، ایسا لگتا ہے. میں ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہا، ظاہر سی بات ہے اس کے اندر حدیث میں بھی ہے کہ بہت سے لوگ بعد میں بھی آئیں گے جو کہ ان سب چیزوں کا خیال کریں گے. بے شک ایسے لوگ ہیں کہ جو ان سب چیزوں کا خیال کرتے ہیں، حلال کماتے ہیں اور ان سب چیزوں کو قرآن و حدیث پہ بھی عمل کر رہے ہیں، اور ان کی شر سے بھی لوگ بچے ہوئے ہیں. لیکن اکثریت یہاں میں یہ چیز نوٹ کرتا ہوں، یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ حرام و حلال کی کوئی خاص تمیز رہی نہیں ہمارے اندر. اور جو بڑے بڑے نیکوکار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں اس کے اندر. عام معاشرے کے اندر ایسے بھی ہیں، گلی محلوں کا آپ حال اٹھا کے دیکھ لیں کہ پڑوسی کے حقوق کتنے حقوق ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حقوق بیان کرنے لگے تو صحابہ یہ سوچنے لگے کہ شاید اب ان کو جائیداد میں سے بھی حصہ ملنے والا ہے. اتنے حقوق ہیں، اتنے پڑوسیوں کے حقوق ہیں. ایسا ہے نہیں، لیکن ان کو ایسا لگا کہ اتنے حقوق ہیں. تو لہذا انسان کتنا شر پھیلا ہوا ہے. انسان اپنی سہولت تو دیکھتا ہے لیکن دوسرے کی سہولت نہیں دیکھتا. ایک دوسرے کے لیے انسان شر بنا ہوا ہے، تکلیف کا باعث بنا ہوا ہے. کسی سے کوئی مدد مانگ لے، کوئی ہیلپ کر دے، انسانیت چھو کے نہیں گزر رہی اس وقت. کوئی کسی کے سامنے کوئی گاڑی کھڑی کر دے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، کوئی کسی کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہاں شر کے لیے سب تیار ہے، شر پھیلانے کی منع کی ہے، حرام ہے.